اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلی آیات میں اجمالی طور پر یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے، اور آج کی آیت میں اس چیز کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے صید البحری، سمندر کا شکار۔ سمندر کے شکار سے مراد ہے مچھلی، جسے ہم سی فوڈ بھی کہتے ہیں، جسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ذبح کیے بغیر حلال فرمائی ہیں، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی۔ احرام کی حالت میں محرم شکار کو ذبح کرنے کا اہل نہیں ہوتا، یعنی وہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، اور اگر شکاری جانور ذبح کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا، بے شک وہ تکبیر پڑھ کر ذبح کرے۔ اور مچھلی کو چونکہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے مچھلی کا شکار کر سکتا ہے اور مکڑی بھی پکڑ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم کی شکار کی ہوئی مچھلی یا سی فوڈ جو ہے وہ مسلمان خرید سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے۔ وطعامہ، اور اس کا کھانا، یعنی اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ اس بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ما یلقیہ البحر الی الساحل، کہ جس کو سمندر کنارے کی طرف پھینکے تو وہ جائز ہے، یعنی کہ جو بعض اوقات لہروں کے ذریعے کچھ سی فوڈ باہر کی طرف آ جاتا ہے تو یہ سمندر کا کھانا حلال ہے۔ وللسیارہ، اور مسافروں کے قافلے کے لیے۔ وحرم علیکم، اور حرام کیا گیا تم پر صید البری، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، کہ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، جو کہ الیہ تحشرون، یعنی اسی ذات کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ، اور بنایا اللہ نے کعبہ کو، بیت الحرام، جو عزت والا گھر ہے۔ کعبہ کا لغوی معنی ہے چار کونوں والا اور بلند، کیونکہ ابتداءً شروع زمانے میں خانہ کعبہ بالکل چار کونوں کا بیلنسڈ، بالکل اس کا رقبہ تھا، جیسے ہر طرف سے 44 یعنی 44 فٹ تھا، اور اس کی بلندی 50 فٹ تھی۔ لیکن حتیم اور ہجر کی طرف سے اب 33 فٹ رہ گیا، تو حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور اس میں داخل ہے، اور اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے بند دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا تو وہ حتیم میں نماز پڑھ لے، تو اس نے ایسے ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں اور غریبوں کے لیے وہ جگہ باہر نکال دی۔ تو آگے فرمایا قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اس کا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرتے ہیں، چاہے وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں یا شمال میں، اور یا پھر جنوب میں، یعنی کسی بھی سمت میں ہوں ان کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی لیا جاتا ہے بعض جگہ پر کہ جب تک دنیا میں خانہ کعبہ قائم ہے تو دنیا بھی قائم ہے، اگر یہ کعبہ نہیں رہے گا تو دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب حبشہ کا کافر اور ظالم بادشاہ، چھوٹے قد اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے فوجیں لے کر آئے گا۔ کچھ فوجیں تو بیدا کے مقام پر، جو مکہ مکرمہ سے جدہ کی طرف 3-4 میل کے فاصلے پر ہے، تو زمین میں دھنس جائیں گی، اور باقی فوج کو لے کر وہ مکہ مکرمہ پہنچے گا اور خانہ کعبہ کو گرانے کا حکم دے گا، اور ادھر ہی اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دیں گے کہ سور کو پھونک دو، بس اب دنیا کو ختم کرنا ہے۔ تو اس طرح کعبۃ اللہ دنیا کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا والشہر الحرام، اور عزت والا مہینہ۔ یہ عربی 4 مہینے جو اسلامی 4 مہینے ہیں عزت والے کہلاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ والہدیہ، اور مکہ مکرمہ لے جا کر ذبح کرنے والے جانور۔ ہدیہ اس جانوروں کہتے ہیں جو مکہ لے جا کر حرم کعبہ میں قربان کیا جائے۔ والقلائد، اور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہوں۔ قلائدہ، قلادت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے ہار، کیونکہ جب حاجی اپنے ساتھ جانور لے کر جاتے تھے تو ان کے گلے میں کوئی نشانی، کوئی پٹا، اس طرح کی چیز ڈال دیتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی علم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ ذالک لتعلموا، اور تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کس چیز کو؟ یعنی ہمارے قول و فعل کو بھی اور ہمارے ظاہر باطن کو بھی۔ اعلموا، اور جان لو،
ان اللہ یہ کہ اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسولی اور نہیں ہے رسول کے ذمے الا البلاغ مگر بات پہنچا دینا، تسلیم کروانا پیغمبر کے فریضے میں شامل نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لا یستوی الخبیث کہ نہیں برابر ناپاک والطیب اور پاک، خبیث سے مراد یہاں پہ حرام ہے اور طیب سے مراد حلال، تو پھر یہی معنی بنے گا کہ حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک اور اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈالے کثرت الخبیث، خبیث چیز کی کثرت، یعنی ایسا دور آئے گا کہ حرام ہونے کی وجہ سے، حرام زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ حلال ہو جائے گا، حرام حرام ہی ہے۔ فاتقوا اللہ بس ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضول اور بیجا سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور استہزاء سوال کرتے، یعنی تمسخر اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے سوال کرتے، جیسے ایک شخص نے جس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی تو پوچھا کہ میری اونٹنی کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما ادری این ناقتک کہ مجھے نہیں معلوم کہ تیری اونٹنی کہاں ہے۔ منافق آدمی تھا تو وہ اڑاتا ہوا باہر نکلا کہ ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو بلاؤ۔ بلایا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی اونٹنی کے بارے میں سوال کیا تھا، مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا، میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہاری اونٹنی فلاں علاقے میں درختوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی للہ علی الناس حج البیت، تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے، اور پھر آخری اور چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا نہیں، اور فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اس موقع پر پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا نہ تم سوال کرو عن اشیاء ایسی چیزوں کے بارے میں ان تبد لکم کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم تمہارے سامنے تو وہ تمہیں بری لگیں، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں حینا کہ جس وقت يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ کہ نازل کیا جا رہا ہے قرآن، تُبْدَ لَكُمْ وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گے، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا تو اللہ نے معاف کر دیا جو اس سے پہلے ہو چکا، وَاللَّهُ غَفُورٌ حلیم اور اللہ بہت بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ قد سألها تحقیق سوال کیا تھا قوم من قبلکم تم سے پہلی قوموں نے بھی، ثم اصبحوا اور پھر ہو گئے وہ بہا کافرین ان کے منکر، یعنی انہوں نے پھر ناقدری کی۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے سوال کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمارے سامنے اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالیں جو ہمارے سامنے ایک بچے کو پیدا کرے، اور پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ایسے نشانیاں اور معجزات اللہ کے حکم سے ان کے سامنے کیے، اور پھر بھی وہ لوگ آپ پر جب ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ تو اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے سوال کرتی ہے، کوئی معجزہ مانگتی ہے، اور وہ اگر پورا کر دیا جائے اور وہ پھر اپنے وعدے سے منکر ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کے سبق میں ہم نے آیت پڑھی لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، کہ اگر ناپاک اور خبیث چیزوں کی کثرت ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حلال ہو جاتی ہیں، اور اس چیز کی مثال آج ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ملتی ہے، جیسے گانا بجانا، بے پردگی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ایون حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ سود لوگوں کی ناک میں سانس کے ساتھ داخل ہوگا، اور آج ایسا ہی ہے، شاید ہی کوئی کاروبار
کوئی بینک ایسا بچا ہو کہ جہاں پہ سود کا کام نہیں ہوتا. تو اسی لیے آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے کہ ہم نے اس میں احتیاط کرنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سود کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے کاروبار کرنا یا دنیا کے معاملات کو چلانا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح سے گانا بجانا یا بے پردگی، اگر ہم ان چیزوں سے گریز کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے اس معاشرے میں رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں بے شک بہت زیادہ کثرت سے ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن حد الوسائل جہاں تک ہو سکے ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور ان کو گناہ سمجھنا چاہیے. کیونکہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ سب سے کم ترین درجہ ہے ہمارے ایمان کا کہ اگر ہم برائی کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کو دل میں برا جانیں. اور اگر ہم ان چیزوں کو اپنے دل میں برا جاننا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا. جیسے ابھی پچھلی ہی آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات اللہ کی شان ہیں، رحمت بھی اور عذاب بھی. تو اب آپ خود دیکھ لیں یا میں خود کو دیکھ لوں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو کس چیز کا مستحق بنا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کا یا اللہ کے عذاب کا. اور پھر آخری آیت میں اللہ پاک ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر اور اللہ کے رسول کی باتوں کی تصدیق کی ہے اور اسلام کی شریعت پر عمل کیا ہے، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایسی سی باتوں کے بارے میں سوال نہ کریں کہ جن کے بارے میں انہیں حکم نہیں دیا گیا. اور یہی رویہ ہمیں بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ اور غیر ضروری سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کے راستے پر رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.